میم میم زیر میم، با عین زبر با، نیم با، دال زیر دی، میم بعدی، وقف میم بعد۔ نون کے اوپر جزم آ رہا ہو، اس کے بعد با آ جائے تو غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے۔ اب اس کو یوں ملائیں گے، میم میم زیر میم، میم میم زیر میم، میم بعدی، وقف میم بعد، میم میم زیر میم، با یا زبر بائی، میم بائی، نون صاد پیش نوس، میم بائی نس، صاد لام پیش سل، میم بائی نس سل، با زیر بی، میم بائی نس سل بی، وقف میم بین الصلب، میم بین الصلب، لام زبر لا، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر فا، لنس فا، عین میم دو زبر عم، لنس فعم۔ اس میں دیکھیں جب دو زبر آ جائیں کسی الفاظ کے اوپر، اب جیسے یہ عین کے اوپر دو زبر ہیں، اس کے بعد با آ رہا ہے، جب با آ جائے دو زبر دو زیر یا دو پیش کے بعد با آ رہا ہو، تب میم کو ایڈ کریں گے اور غننے کی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا، عین میم دو زبر عم، لنسفعم۔ اس میں آپ نے اس بات کو سیکھنا ہے کہ جب نون کے اوپر جزم آ رہا ہو، اس کے بعد با آ رہا ہو، جیسے یہ نون کے اوپر جزم ہے اور اس کے بعد با ہے، تو اس طرح نون کے اوپر میم کو ایڈ کریں گے اور ہجے کرتے ہوئے پچھلے الفاظ کو میم کے ساتھ ملایا جائے گا۔ جب نون کے اوپر جزم ہو اور اس کے بعد با آ جائے تو پھر نون کے اوپر میم ایڈ کرنا ہے اور غنہ کرنا ہے۔ اسی طرح جب دو زبر آ جائیں، دو زیر آ جائیں یا دو پیش آ جائیں، اس کے بعد با آ رہا ہو، تب بھی میم کو بیچ میں ایڈ کریں گے اور ہجے کرتے ہوئے پچھلے الفاظ کو میم کے ساتھ ملایا جائے گا اور غنہ کیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ بالکل اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ صحیح سمجھ نہیں آیا یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ لام زبر لا، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر فا، لنس فا، عین میم دو زبر عم، لنس فعم، با نون زیر بن، لنس فعم بن، نون الف زبر نا، لنسفعم بالنا، صاد زیر صی، لنسفعم بالناصی، یا زبر یا، لنسفعم بالناصیہ، تا زیر تی، لنسفعم بالناصیاتی، وقف لنسفعم بالناصیہ، لنسفعم بالناصیہ۔